بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ ولید کی وفات کے بعد اس کا بھائی سلمان بن عبد الملک خلیفہ منتخب ہوا۔ دارالخلافہ پہنچنے کے بعد مال غنیمت دربار میں پیش کیا گیا۔ مال غنیمت اندلس سے جہازوں پر لاد کر طنجہ لایا گیا تھا۔ پھر ذوالحجہ کے آخر میں دمشق پہنچا۔ ایک خصوصی مجلس میں مال غنیمت پیش کیا گیا اور خلیفہ نے خطبہ دیا۔ حمد و صلات کے بعد حضرات موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ اور طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شیران اسلام کی جد و جہد کو سراہا اور شہداء کے لیے خصوصی دعا برائے بلندی درجات کی گئی۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ اور جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق میں پہنچ کر سب سے پہلے مسجد میں حاضر ہو کر شکرانے کے نوافل ادا کیے، پھر دربار میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کو انعام کے طور پر 50,000 اشرفیاں اور خاص قبا سے نوازا، اور حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو جو کچھ دربار سے ملا وہ کچھ انہوں نے واپس کر دیا اور باقی کا غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہاں دربار سے جو سلوک جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ اور جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا گیا وہ بھی ایک دردناک باب ہے جو کہ پوشیدہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اتنا سمجھ لیں کہ وہ حضرات جس قدر و منزلت کے لائق تھے ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا، صرف حسد اور تکبر کی وجہ سے۔ دربار میں حاضری کے بعد جناب طارق بن زیاد علیہ الرحمہ ہمیشہ مدینہ منورہ رہنے کے لیے اپنی زوجہ کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور اسی سال حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے، لیکن راستے میں بیمار ہو گئے۔ اسی قافلے میں سلیمان بن عبد الملک بھی شامل تھا۔ آپ نے اس کو وفات سے ایک دن پہلے کہا، کل ایک ایسے شخص کا انتقال ہوگا جس کا نام اور کارنامہ مشرق و مغرب میں گونج رہا ہے۔ اگلے روز یہ عظیم سپہ سالار ماہ ذوالحجہ 97 ہجری کو 78 سال کی عمر میں الحق اللہ رب العزت سے جا ملے اور اس فانی دنیا کو الوداع کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک درویش سے طبیعت کے مالک تھے اور دنیا و مافیہ سے بے رغبت تھے، مدینہ منورہ جانے کے بعد گمنامی کی زندگی گزار دی، یہاں تک کہ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں عرب مورخین خاموش ہیں۔ جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ اس کے بعد اندلس تشریف نہیں لائے، لیکن جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اور جناب مغیث الرومی رحمۃ اللہ علیہ کی اولادیں یہیں پلی پھولیں اور ہمیشہ معززین میں شمار ہوتے رہے۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ اور جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ 95 ہجری میں اندلس سے روانہ ہوئے۔ اندلس میں جناب طارق بن زیاد علیہ الرحمہ کا قیام 3 سال اور 4 ماہ، جبکہ جناب موسیٰ بن نصیر علیہ الرحمہ کا 2 سال 4 ماہ تھا۔ اس قلیل ترین قیام میں پورے اندلس میں اسلامی پرچم لہرا دیا اور لوگوں کی روحوں کو نور ایمان سے روشن کر کے شیران اسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی یاد تازہ کر دی۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم نبی آخر الزماں حضور جان جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان مجاہدین اسلام اور سرفروشان اسلام کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قربانیوں کے صدقے امت مسلمہ کو جہاد کی قوت و شوق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی اندلس کی داستان جس نے مسلمانوں کو سارے اسپین کا مالک بنا دیا تھا۔ مسلمان جس ملک میں گئے وہیں قائم مقام رہے اور اس ملک کو اپنا وطن سمجھ کر اس میں عدل و انصاف اور علم و ہنر کے دریا بہا دیے۔ اندلس میں مسلمانوں نے ایسی ایسی ایجادات اور اختراعات کی کہ دنیا حیران رہ گئی اور آج تک ان کا تذکرہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ اور اس طرح اندلس میں اسلامی تاریخ کا دور شروع ہوا، لیکن آج وہی اندلس پھر انہی مجاہدین اسلام کی راہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے بیت المقدس، مسجد اقصی امت مسلمہ میں کسی صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہی ہے، لیکن ناپید مملکت خداداد پر پھر سومنات کے مندر ہیں اور نور توحید کی نگاہیں محمود غزنوی کی منتظر ہیں۔ کشمیر، فلسطین، یمن، برما، چین، ہندوستان، عراق، شام، حتیٰ کہ پاکستان کی سرزمین بھی مسلمان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے رنگین ہے۔ یا اللہ، ہماری اجتماعی کوتاہیوں اور غلطیوں سے درگزر فرما۔ ہم اپنی نااہلیوں سے اجتماعی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے رب لم یزل، پوری امت مسلمہ کو عروج اور وقار عطا فرما، پستی و ظلم و ستم کی چکی سے نجات عطا فرما۔ امت کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی بے گناہ ناحق کفر کی قید میں کسی جناب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی منتظر ہے، اسے رہائی کی نعمت عطا فرما۔ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
صبح طلوع فرما۔ الہی امت کو باغیرت اور حقیقی مسلمان حکمران عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔